اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد جیسے کہ میرا قرآن پاک کا سلسلہ جاری ہے، سورہ ناس کی آپ کو ترجمے کے ساتھ تفسیر بیان کی اور سورہ فاتحہ کی تعارف کے طور پہ کی تھی، لیکن چونکہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے تو اس کو موقوف کرتے ہوئے رمضان المبارک کے حوالے سے آپ سے کچھ گزارشات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو رمضان کی مبارکباد ہو اور ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں، اس کے بارے میں کچھ گزارشات ہیں۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر، بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہ گار اور فاسق مردود الشہادت ہے، اور بچے کی عمر جب 10 سال ہو جائے، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، اور نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں۔ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ جن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان میں سے بات یہ ہے: سفر یعنی 3 دن کی راہ کا ارادے سے باہر نکلنا، مگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان یا بچے کا اندیشہ ہو تو اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو تو اس دن روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا کہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ رکھ سکے گا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور حیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان تمام عذر میں بعد میں قضا کرنا فرض ہے۔ یہ بھی لوگوں کے دلوں میں سوال ہوتا ہے۔ ہاں، یہ عذر ختم ہو جانے کے بعد سب لوگوں کو روزہ کی قضا کرنا فرض ہے، اور شیخ فانی اگر جاڑوں میں قضا کر سکتا ہے تو رکھے، ورنہ ہر روزے کے بدلے دونوں وقت کا ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ یہ تو کچھ چیزیں تھیں روزے کے بارے میں۔ اس کا بیان تو بڑا وسیع ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے جو روزہ جاتا رہتا ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر آنے والی نشست میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک بات کہنی ضروری ہے جو میں پہلی 1-2 اپنی نشست میں نے کہی تھی کہ روزہ کا حکم بھی ویسے ہی ہے جیسے نماز کا ہے، کہ نماز میں کا حکم ہے، اور حکم کے بعد جو ہے اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ نمازیں، جیسے کہ میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا اور سورہ 30 پارے کی سورت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ مساکین اور یتامہ کا ذکر کے بعد ان نمازیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں میں بظاہر تو وہ نماز میں ہوتے ہیں لیکن دل و دماغ ان کا جو ہے نا
وہ گھروں میں یا کاروبار میں یا ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ تو ایسی کہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ یہ نمازیں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ روزے کی بھی یہی بات ہے کہ لوگ روزہ آج کل کی جو دور میں روٹین ہے کہ راتوں کو جاگنا ہے، شوز دیکھنے ہیں اور ٹک ٹاک دیکھنی ہے، اور صبح جب سحری کی ہے تو سحری کی، اور سحری کے بعد انہوں نے جناب گھر پہ ہی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تو جناب 12-1-2 بجے اٹھ رہے ہیں، نہ جماعت کے ساتھ فجر ہے، نہ جماعت کے ساتھ ظہر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنقید نہیں ہے، اصلاح کرنا ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کریں، کہ بجائے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے لوگوں کی بھوک پیاس کی طلب نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی بھی طلب نہیں ہے، وہ تو بندوں کے لیے اس لیے ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، نہ کہ تم وہی 11 مہینے کی جو مصروفیت ہے اور وہی ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ کئی لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، تو ہمارا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اس سال ہے، یہ رمضان ہمارے پاس ہے، اگلے سال پتہ نہیں ہم بھی موجود ہوں یا نہ ہوں۔ تو ان لمحات کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ